روز روز مرنے سے بہتر ایک ہی دفعہ بندہ مرا ہونا ہے. صحابہ حکم دیا ہم یہاں سے نکل کر رومن امپائر کے خلاف اس کے بارڈر پر جا کے لڑیں گے. یہ اعلان بھی بڑا منفرد تھا کہ ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے, ہم رومن امپائر کے دروازے پر جا کر اس سے لڑیں گے. دنیا کو سب سے بڑی طاقت ہے, پاور ہے. انسانی نیچر کہہ رہی ہے کیا معاملہ ہے, دنیا کہہ رہی تو حکمت کے خلاف ہے. آپ ان موقع پر فرما رہے ہیں کہ روز روز مرنا کیا ہے, مریں گے ایک ہی دفعہ. چلے رومن امپائر کے خلاف شام کے بارڈر پر جہاں فوجیں اکٹھی ہو رہی ہیں, تبوک کے محاذ پر وہاں ہم جائیں گے. اور عجیب اتفاق یہ ہے, یہ جب حکم دیا جا رہا ہے اس وقت اس ریاست کی کنڈیشن کیا ہے جو ریاست حملے کے لیے کہہ رہی ہے, اس ریاست کی کنڈیشن کیا ہے؟ وہاں پر قحط سالی پورے عرب کے اندر پھیلی ہوئی ہے. آپ اور ہم قحط سالی سے جھوجے نہیں ہیں. قحط سالی کیا ہے؟ کھانے کچھ نہ ملے, پینے کچھ نہ ملے, انسان دانے دانے کا محتاج ہو جائے. اور پھر یہ ایک قحط سالی تو چیز تھی, اور قحط سالی میں امید کیا تھی کہ فصلیں پکنے کو بالکل تیار تھی. اٹھتے بیٹھتے لوگ کچے انگور کے خوشوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے, بس یہ اب قحط سالی ختم ہونے والی, ہم انگور کھائیں گے بھی صحیح, بیچیں گے بھی صحیح. اور پک رہے تھے کھجوریں دیکھ کے خوش ہو رہے, بس یہ کھجوریں پکیں گی ہماری قحط سالی ختم ہو جائے گی. سارا انحصار ان فصلوں پر تھا جو فصلیں اگا کے بیٹھے ہوئے تھے. تاجر ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے تھے, وسائل نہیں تھے, قحط سالی تھی, کوئی خریدار نہیں تھا, خریدنے والا کوئی نہیں تھا. آج ہماری مصنوعی قحط سالیاں شروع ہو جاتی ہیں اور ہم خود حکمران اس کو پیدا کرتے ہیں, خود حکمران اسے ختم کر دیتے ہیں. اس کیفیت کے اندر, اور کیفیت کی حالت کیا تھی؟ سخت عرب کی جلساتی گرمی تھی. سخت گرمی میں انسان ٹھنڈا پانی اور سائے کی تلاش میں ہوتا ہے, اور ریگزاروں میں کہیں کہیں سایہ میسر آتا تھا, اور یہ سارا ریگستانی سفر تھا تبوک تک کا. ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو رومن امپائر سے لڑنے کا حکم دیا, اور کمال دیکھیے, اور یہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے. لیکن یہاں قرآن ایک عجیب بات کرتا ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھیے, اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا ہے, اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو, اثاقلتم من الارض, تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. یہ تو اہل ایمان تو سر دھڑ کی بازی لگانے والے تھے. قرآن کہتا ہے جب تمہیں نکلنے کا حکم دیا جائے تو زمین سے چمٹ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات ذہنوں میں رکھیے, آج آپ کی یونیورسٹیاں ہیں, پنجاب یونیورسٹی ہے, یو ٹی یونیورسٹی ہے, بڑی بڑی اسلام آباد یونیورسٹیاں ہیں, ملتان ذکریہ, بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں, اور یہاں سے پڑھا ہوا بندہ جو ہے پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ تک کی ڈگری لے کر آ جاتا ہے. ہمارے ہاں تعلیم کا سسٹم اور نظام ہے. لیکن جو یہ مکتب رسول اللہ کے شاگرد تھے, ان کے پاس کوئی تعلیمی نصاب نہیں تھا, فلاں اتنا پڑھ کر آئے گا, اتنی ڈگری لے کر باہر نکلے گا. آج اگر کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آتا ہے تو اس کے ذہانت پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے, جناب یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کر آیا, یہ ڈاکٹر صاحب تو بڑے کمال کے. ایسا کوئی تعلیمی سسٹم عرب کے یا ریاست مدینہ میں نہیں تھا اس پروسیس سے باہر نکل کر کہا جائے کہ یہ تو بہت قابلیت کے اعلیٰ معیار پر پہنچ گیا. یا تو سابقون والاولون لوگ تھے. سابقون کون لوگ تھے؟ وہ جو سب سے پہلے اسلام میں قبول کرنے میں سبقت لے آئے تھے, یہ سابقون اولون تھے, پہلے سبقت کے پہلے لوگوں میں شمار ہو. کچھ وہ تھے جو ہجرت سے پہلے ایمان لائے, کچھ وہ تھے جو ہجرت کے بعد ایمان لائے, کچھ وہ تھے جو میدان بدر کے بعد ایمان لائے, کچھ وہ تھے جو غزوہ احد کے بعد ایمان لائے, کوئی خندق کے بعد ایمان لائے, کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لائے, کچھ وہ تھے جو اس کے بعد ایمان لے کر آئے. اب سب کی ذہنی سطح یکساں نہیں تھی. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض حاصل کیا تھا, یوں سمجھے بورے بھر بھر کر فیض حاصل کیا تھا, اور بعض لوگ ایسے تو اس کٹوری میں فیض لیے پھر رہے تھے, کیونکہ آخر بعد میں پہلے میں کچھ فرق تو ہے. اللہ رب العزت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لاکھوں صحابوں میں اشرف مبشر 10 افراد کو, حالانکہ جنتی سارے صحابہ ہیں, لیکن ہم 10 کو خاص مثال کے طور پر 10 افراد کو آپ نے پیش کیا. اسی طریقے سے ان کی علمی سطح بھی اپنی علیحدہ اونچی نیچی تھی, اپنے لحاظ سے ہر ایک کی سطح سوچ علیحدہ علیحدہ تھی. ایک وہ تھے جو مر مٹنا جانتے تھے, ایک وہ تھے جو کہتے تھے مصلحت اور وقت کا تقاضے کو بھی دیکھ لیے, جو بعد میں ایمان لے آئے تھے, جو بالکل نئے نئے ایمان لے کے آئے تھے وہ تو سوچتے تھے رومن امپائر سے کیسے لڑا جائے.
پھر اس دوران منافقین نے بھی ایک ایسی فضا قائم کر، لو جی لو کمال کرتے ہو بھائی، تم جا کے روم سے لڑو گے، اس نے ایران کی سیٹ بجا دی، تم اس سے کیسے لڑو گے، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ان حالات میں اندر کچھ ملی جلی حالات مسلمانوں میں پیدا ہو گئے، صحابہ میں۔ اس موقع پر یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اہل ایمان ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا، جو تمہیں کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں، جہاد کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اثاقلتم الی الارض، زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اب فصلیں پکنے کو تیار تھی، نگاہیں فصلوں پر تھی، کہا سالی کا موسم تھا، کہ ارضیتم، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی میں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہو؟ یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ آج جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے۔ آج آپ اور ہم دنیا کی زندگی میں کیسے مدغم اور کیسے پڑے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے کانوں تک دین کو سمجھنا، میں کہتا چلیے مولویوں کا کام، میں اپنی کھپ کھپ آ کے رک جان گی، اسی تو اپنے کاروبار کریے، اپنے کام کریے۔ لیکن یہ آیت بتاتی اس دور میں جب حالات یہ تھے، اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، وَيَوْ اہل ایمان، دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے۔ آخرت تو وسیع اللہ کا نظام ہے، وہاں جنت کا نظام ہے، وہ میدان حشر ہے، وہاں بڑا زبردست نظام ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو کہہ کر دنیا اس وقت کے اہل ایمان کو خبردار کیا، یہ کام ہونا ہی ہونا ہے اور لڑنا ہی لڑنا ہے، یہ کام ہو کے رہے گا۔ اور اسی میں فرمایا کہ اللہ تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکو گے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں سے سورۃ توبہ ایک نئے صورتحال سے آپ اور ہمیں مخاطب ہوگی۔ یہ تبوک کے حالات بتائے جائیں گے، وہ اہل ایمان کی صورتحال کیا تھی، یہ پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ لیا ہے۔ ان آیات کے پس منظر میں وہاں پر حالات کیا تھے، عالمی دنیا کے حالات کیا تھے، اور اس وقت کی موجودہ اسلامی ریاست کی صورتحال کیا تھی، اور اسلامی ریاست کے اندر افراد کی صورتحال کیا تھی۔ ان حالات کے اندر اہل ایمان کا نکلنا بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اور اللہ نے دھمکی بھی دے رہا ہے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، میرے محمد کے ساتھیوں تمہارا محتاج نہیں، تو اللہ آ جاؤ، آپ اور میرا محتاج ہے، آج بھی محتاج نہیں ہے۔ اور کہتا ہے تم نہیں کرو گے یہ کام، اللہ کسی اور کو کھڑا کر دے گا۔ یورپ و مغرب میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، ان ممالک میں ہو سکتا ہے آئندہ جنگ اسلام کی سپاسالاری ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے۔ ایشیا مشرق کے لوگ تو آج پوری دنیا میں خابیدہ پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے 58 ایشیائی ملک آج طرفہ تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، فلسطین کی حالات کیا ہے، پوری امت کی حالات کیا ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے یورپ حالات کے باوجود جو کیسے ہیں، مسلمان ہیں یا غیر مسلم، وہ فلسطین کے حوالے سے جاگ رہے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے آج بھی اللہ کا اعلان موجود ہے، تم نہیں کرو گے اللہ کسی اور قوم کو اٹھا دے گا، اور جب کسی قوم کو اللہ اٹھا دیتا ہے اور کسی قوم کو اللہ اپنی نگاہوں سے گرا دیتا ہے، پھر ذلتیں اس کا مقدر کر دیتا ہے گری ہوئی قوم کا۔ اللہ آپ اور ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہم ہی پر، اسی امت پر اور اس امت کے لوگوں پر اپنا سایہ قائم رکھے، اور یہی امت آگے بڑھ کر اس زمین پر اللہ کے نظام کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔